جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہوں ان سے ہمیں عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ مل کر اپنی تباہی کا سبب بننا چاہیے۔ عبرت حاصل کرنا۔ ایک مولوی صاحب نے لوگوں کو ڈرانے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ہر جمعے پر دوزخ کے متعلق تقریریں کرنا شروع کر دی۔ انداز ایسا نرالا اور شیریں بیان تھا کہ بعض لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اگلے جمعے کی تقریر میں جب مولوی صاحب نے پھر اسی موضوع پر لب کشائی کرنا شروع کر دی تو ایک جاہل آدمی نے کھڑے ہو کر کہنے لگے، مولوی صاحب آپ کے منہ سے کوئی خیر کی بات نہیں نکلتی۔ مولوی صاحب کا پروگرام تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ دوسرے مہینے مولوی صاحب نے جمعے کی تقریر میں گمراہوں، سیاہ کاروں، بدکاروں، ظالموں اور سرکشوں کے متعلق گفتگو کرنا شروع کر دی۔ نہ صرف ان کے حق میں تقریریں کی بلکہ دامن پھیلا کے ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتے۔ ہر جمعے پر مولوی صاحب کا یہی معمول دیکھ کر لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، حضرت صاحب آپ نے تو ستم ظریفی کی حد کر دی۔ واعظ و نصیحت کا یہ کون سا طریقہ اختیار کر رکھا ہے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا، اگر تم لوگ ان باتوں کی حقیقت سمجھ جاؤ تو یہ اعتراض نہ کرو۔ میں نے ان میں بھلائی دیکھی ہے اور مجھے تو ان سے فائدہ پہنچا ہے۔ ان سرکش لوگوں نے اللہ کی زمین پر اس قدر ظلم و ستم اور شر پھیلایا کہ میں ان سے یکسر بیزار ہو گیا اور میں نے برائیاں ترک کر کے نیکی کی راہ اختیار کر لی۔ جب کبھی میں ہوائے نفس سے مجبور ہو کے دنیا کی طرف لپکتا تھا، ان ظالموں سے زخم پہ زخم کھایا، حتیٰ کہ میرے دل سے دنیا کی حوث ختم ہو گئی اور میں سیدھے راستے پر آ کے رجوع اللہ ہو گیا۔ پھر جب کبھی میں بھول کر دنیا کے جنگل کا رخ اختیار کرتا تو یہ بھیڑیے میرا پیچھا کر کے مجھے سیدھے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ میرے محسن ہیں، مجھ پر واجب ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ یہ دشمن میرے حق میں دوا کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ میں ان سے بھاگ کر گناہ سے بچ جاتا ہوں۔ میرا یہ عمل خدا کے فضل اور اس کی رحمت کا سبب بن جاتا ہے اور میں فضول کاموں سے بچ جاتا ہوں۔ درس حکایت ہے، جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں ان سے ہمیں عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ مل کر اپنی تباہی کا سبب بننا چاہیے۔